یہ چودھری محمد علی اس وقت پارٹیشن کے وقت یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پارٹیشن کمیٹی کے پاکستان کے نمائندے تھے. اوکے. کمیٹی ایک بنائی گئی تھی کہ اب یہ چونکہ پنجاب تقسیم ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, تو پنجاب کی جو ایسٹس ہیں ان کی تقسیم کیسے ہوگی کے لیے یہ ایک کمیٹی بنی تھی جس میں پاکستان کی نمائندگی جو تھی چودھری محمد علی کرتے اور انڈیا کے بھی ملک. تو اس کمیٹی نے 15 اگست کو یہ طے کیا تھا, 15 اگست 1947 کو, کہ یہ ہیڈ ورکس تو آ گئے ہیں انڈیا کے پاس, لیکن ہم نہروں کا جو ایلوکیٹڈ پانی ہے وہ نہیں روکیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس کمیٹی میں طے ہو گیا. اس کمیٹی میں یہ طے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ایک ٹرائبونل بنایا گیا تھا, سمجھ گیا نا, جس نے 31 مارچ 1948 تک, جس کے میں یہ طے ہونا تھا کہ جو بھی تقسیم کے معاملات ہیں اگر ان میں جو اتفاق نہیں ہو سکا تو وہ ٹرائبونل وہ طے کرے گا. لیکن چونکہ اس کے اوپر پہلے طے ہو چکا تھا اس لیے یہ کیس ٹرائبونل میں بھی پیش نہیں کیا گیا, نہیں ہوا. لیکن وہ ڈاکومنٹڈ ہو گیا اس وقت. ڈاکومنٹڈ بھی ہو گیا, بالکل ڈاکومنٹڈ ہو گیا ہے, دستخط ہو گیا, کچھ ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ ٹرائبونل ختم ہوا 31 مارچ 1948 کو, 1 اپریل 1948 کو انڈیا نے یہ ان تینوں نہروں کے اوپر پانی روک لیا. اب اس وقت خریف کی بوائی کا سیزن شروع ہونے والا تھا. ٹھیک ہے, انڈیا نے پانی روک لیا, دیپاپور کینال کا بھی, اپر باری دواب کینال کا بھی, ایسٹرن کینال کا بھی پانی. تو 17 لاکھ ایکڑ ہماری جو زمین تھی اس وقت, یعنی پاکستان کی مور دین 50% آف پاکستان ایگریکلچر جو تھی اس وقت کی, تو نیچرلی بڑا تو یہاں سے ایک وفد گیا انڈیا. اس وفد میں اس کی وفد کو جو ہیڈ کر رہے تھے وہ اس وقت کے وزیر خزانہ جو بعد میں گورنر جنرل بنے, غلام محمد. اوکے. وہ تھے, اور یہ ویسٹ پنجاب سے 2 منسٹر, ممتاز محمد خان سلطانہ اور سردار شوکت حیات. اوکے. ٹھیک ہے نا, یہ 3 لوگ, یہ وفد گیا کہ بھی ہماری تو ایگریمنٹ طے ہو گیا تھا, ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ تھا. یہ لوگ جا کر پنڈت جواہر لال نہرو کو ملے, ٹھیک ہے جی, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی ملے. ٹھیک ہے, کہ یہ کیا کریں, یہ تو کمیٹی میں یہ طے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے اس لیے اس مسئلے کو تو ٹرائبونل میں بھی نہیں لے کر گئے. اور یہ لیکن بات یہ ہے جی کہ جب ایک چیز, ایک پلان تھا جس منصوبہ بندی سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے آخر یہ طے ہوا کہ یہ آپ ہمیں یہاں یہ لکھ کر دیں کہ ہم تب پانی کھولیں گے کہ آپ آئندہ 10 سال کے اندر ان نہروں کا جو انتظام ہے کا پانی آپ دوسرے دریاؤں سے لیں گے. یہ 3 یہ جو ہے یہ فیروز پور نیٹورک سے, اور یہ جو ہم پانی رابی اور ستلج سے جو 3 نہریں نکل رہی تھیں, یہ اس کا آپ انتظام آپ اور ذرائع سے کریں گے, دوسرے دریاؤں سے. ٹھیک ہو گیا, لنک کینال کے ذریعے. ٹھیک ہے, چونکہ وہ ایسا موقع تھا کہ اور کوئی قید اعظم بیچارے زیارت میں پڑے ہوئے تھے, سمجھ گیا نا. ہمارے یہاں اور مسائل بے شمار, آپ کو پتہ ہے کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بھی یہ وفد ملا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی معذرت کر لی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اب تو حکومت ان کی ہے. چنانچہ انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے. انہوں نے کہا کہ 10 سال تک ہم آپ کو پانی دیں گے. اوکے, 10 سال کے بعد 10 سال کے بعد ہم آپ یہ لکھ دیں کہ اس دوران آپ اپنا متبادل بندوبست کریں گے, متبادل بندوبست, اور دریاؤں سے آپ ان نہروں کو پانی دیں گے, ہم نہیں دیں گے. ہاں کریں. چنانچہ یہ انہوں نے وہاں یعنی پانی ریلیز کروانے کے لیے, ٹھیک ہے, اور 17 لاکھ ایکڑ کی زراعت کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا پلاننگ ہے انڈیا کی جی؟ 10 سال کے لیے انہوں نے قید کر کے رکھ دیا ہمیں جی. 1 اپریل 1948 کے روز یہ ہوا, یہ واقعہ ہوا.
ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں انہوں نے دستخط کروائے تو خیر وہ پانی انہوں نے ریلیز کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہا کہ 10 سال کے اندر آپ اپنا الگ متبادل کر لیں گے. کریں گے. یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی ہسٹری. نہیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ میں آپ کو چلاکی ان کی دیکھیں نا جی. وہ میں آپ کو سیدھا پھر ہوا یہ کہ 1951 میں لیاقت علی خان کے شہادت کے فوراً بعد انڈیا نے یہ مطالبہ کر دیا کہ یہ 3 جو مشرقی دریا ہیں ستلج، راوی اور بیاس، یہ تینوں دریا مکمل طور پر آپ ہمارے حوالے کریں.